الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم مصافحہ کریں، آپس میں سلام کریں تو ساتھ ہی درود پاک بھی پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تفسیر قرآن کے حوالے سے مدنی چینل کا سلسلہ فیضان کنز الایمان میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہیں اور جو قرآن مجید کے تقاضے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ عز و جل پہلے قرآن مجید کے فضائل انشاءاللہ سماعت کریں گے، پھر تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے جو فضیلتیں احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہیں ان کو سماعت کریں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے میرے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان میں سے ایک چیز قرآن ہے اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لے اور ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے تو بھلائی اور خیر اس کا مقدر بن جاتی ہے، دنیا اور آخرت میں وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جس قدر زمانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہوتی گئی اسی قدر جہالت بڑھتی گئی اور لوگوں کا قرآن مجید سے دور ہونا پایا گیا۔ قرآن مجید سے جس قدر دور ہوتے گئے اسی قدر علم دین سے دوری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو لہذا آج صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے، ہم دیکھیں فی زمانہ مسلمانوں کو ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے کہ جو بظاہر کلمہ اسلام پڑھنے والے ہوں گے اور وہ اس کا اقرار بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آئے گا، انہیں قرآن مجید انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا، اس کی تفسیر نہیں پڑھی ہوگی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجیے، اور قرآن مجید کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے جو فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں ان کو بار بار پڑھیں، ان کا بار بار مطالعہ کریں، اور پھر قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا بھی آسان ہوگا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل قرآن مجید کو اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ہمیں یہ ذہن عطا فرمایا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھا کریں۔ جیسے کہ آپ نے جو 72 مدنی انعامات کا رسالہ ہمیں عطا فرمایا ہے
تو ان میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات پما ترجمہ تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ تو الحمدللہ عز و جل اس مدنی انعام میں آپ نے چند باتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، چند باتوں کا اس میں سوال کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم روزانہ اپنی روٹین بنائیں، روزانہ جدول میں لائیں کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ لیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھا کریں، اور ترجمہ پڑھا جائے تو کوشش کریں کہ کنز الایمان شریف سے اس کا ترجمہ پڑھا جائے، کیونکہ کنز الایمان شریف کی یہ خصوصیت ہے کہ کنز الایمان شریف یہ وہ ترجمہ ہے جسے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے عشق رسول میں ڈوب کر لکھا ہے، اور الحمدللہ عز و جل اس ترجمہ کنز الایمان کے تحت 2 تفسیریں بازار میں عام ہیں، ان میں سے ایک کا نام خزائن العرفان ہے اور دوسری تفسیر کا نام نور العرفان ہے۔ تو کوشش کر کے خزائن العرفان یا نور العرفان تفسیر کا بھی مطالعہ کریں، اور ترجمہ سمجھنے کے لیے تفسیر پڑھنا ہمارے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا۔ بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار بلکہ بہت سی فضیلتیں احادیث طیبہ میں وارد فرمائی ہیں قرآن مجید کے فضائل پر مشتمل، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک مقام پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ اب یہ حدیث اپنے اندر بہت زیادہ عموم رکھتی ہے، اس حدیث میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ اساتذہ بھی شامل ہیں جو مدارس المدینہ یا دیگر مدارس میں اپنے مدنی منوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو حفظ و ناظرہ کراتے ہیں، اور وہ طلباء بھی شامل ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ علماء کرام، وہ مجتہدین کرام کہ جو قرآن پڑھ کر قرآن مجید فرقان حمید سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں، تو ان کا بھی اس میں ذکر ہوا، اور وہ بھی لوگ بھی اس فضیلت کے حقدار ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 شخصوں کے علاوہ کسی اور پر تم رشک نہ کرو۔ آج ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے تو ہم اس پر رشک کرتے ہیں، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، کسی کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، کسی کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، تو ہم اس پہ رشک کرتے ہیں کہ یار بڑا مال و دولت والا آدمی ہے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن 2 شخصوں پر رشک کرنے کا ارشاد فرمایا، حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے، فرمایا کہ صرف 2 شخصوں پر رشک کیا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور پر نہ کیا جائے۔ پہلا وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمایا، اور پھر وہ شخص دنوں رات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا رہتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے کثیر مال عطا فرمایا اور وہ شخص اس مال کو راہ خدا عز و جل میں کثرت کے ساتھ خرچ کرتا ہو۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں بیان ہوا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو تو وہ گھر جناتوں سے محفوظ رہتا ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں کوشش کریں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی جو شخص تلاوت کرنے والا ہوگا دنیا میں، تو قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اس کی سفارش کریں گی، اس کی شفاعت کریں گی، اور فرمایا گیا کہ یہ دونوں صورتیں اس پر سایہ فگن ہو جائیں گی کیونکہ یہ شخص ان دونوں کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص صبح و شام آیت الکرسی کا ورد کر لے، آیت الکرسی پڑھتا ہو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے، تو اس کا گھر آگ سے جلنے سے بھی محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ عزوجل اس کا گھر چوری سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح مزید فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرے، تو قیامت کے دن جب اس کے والدین آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو ایسا چمکدار تاج پہنائے گا کہ اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ فرمایا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ بعض حدیثوں میں اس طرح بھی ہے کہ لوگ جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ شاید کوئی نبی ہے کہ جسے اللہ نے اتنے انعام و اکرام سے نوازا ہے، اتنا خوبصورت تاج اسے عطا فرمایا ہے، لیکن پھر کہا جائے گا کہ نہیں، یہ ان لوگوں کے والدین ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا دنیا میں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اسی طرح
مزید بہت سی احادیث طیبہ ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ ملک کی روزانہ رات تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی ہر رات تلاوت کرنے کا معمول بنا لے تو وہ کبھی فاقے کا شکار نہ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کرتا ہے تو ایسا شخص کفر سے محفوظ رہتا ہے اور ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر بالخیر نصیب ہوگا۔ بہرحال یہ وہ فضائل تھے جو کہ احادیث طیبہ میں جن کا ذکر آیا، اور اس کے علاوہ بہت سے فضائل ہیں، لیکن یہ چند مخصوص فضائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ تو ان فضائل کو سننے کے بعد ہم سب کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنے والے بن جائیں، کیونکہ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے تو الحمدللہ عز وجل مسلمانوں میں عبادت کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور لوگ تلاوت قرآن مجید بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے، عید کا دن ہمارے ہاں موجود ہوتا ہے اور عید کے بعد جتنے بھی دن آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ گویا کہ رمضان میں ہی نماز فرض تھی اور اب نماز فرض نہ رہی۔ اسی طرح جو لوگ تلاوت قرآن مجید رمضان میں کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، رمضان کے بعد وہ بھی تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ بہرحال ہمیں شب و روز اپنا ایک جدول بنانا چاہیے کہ کس وقت مجھے قرآن پڑھنا ہے، کس وقت مجھے اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنی ہے، اور کس وقت مجھے اپنے دیگر کام کرنے ہیں، جس سے کہ ایک شخص دنیاوی شخص ہوتا ہے تو اسے اپنی جاب پہ جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی پورا ایک جدول بناتا ہے، کس وقت مجھے گھر سے نکلنا ہے، کس وقت گاڑی پر بیٹھنا ہے اور کس وقت وہاں پہنچنا ہے اور کس وقت مجھے واپس آنا ہے، کب کھانا کھانا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے۔ ہم جس طرح ایک دنیاوی طور پر اپنے دنیا گزارنے کے لیے پورا ایک جدول بناتے ہیں تو اسی طرح ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک جدول بنے، جس جدول کے تحت عمل کرنے کی برکت سے ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل جب ہم تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، سنت مبارکہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اس بارے میں حکم موجود ہے، فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت کو دیکھ کر فرمایا کہ فَاسْتَعِذْ یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے تعوذ پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا یہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ بعض مقامات ایسے بھی ثابت ہیں حضور علیہ السلام سے کہ جہاں آپ نے بغیر تعوذ کے بھی بسم اللہ کے ساتھ ہی قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا فرمائی۔ تعوذ پڑھنے کے اور بھی فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں، ان میں سے صرف ایک فضیلت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور تفسیر کبیر میں اس حدیث کو درج فرمایا گیا کہ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ صرف 10 مرتبہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کسی بھی وقت پورے دن میں پڑھ لیں، ہو سکے تو جب بھی ہماری آنکھ کھلے اس وقت ہم پڑھیں، سو کر اٹھ کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور جب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے تو یقینی سی بات ہے ہمارا نیکیوں میں بھی دل لگے گا اور انشاءاللہ گناہوں سے بچنے میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا تعوذ جو قرآن شریف کے شروع میں لکھا جاتا ہے یہ بھی قرآن مجید کا حصہ ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، قرآن مجید کا یہ حصہ نہیں ہے۔ بعض روایتیں اس طرح ملتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام کو شروع میں کچھ الفاظ بیان فرمایا تو اس طرح فرمایا کہ آپ یوں فرمائیے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ تعوذ پڑھنا یہ بھی
قرآن کا حصہ ہے، کیونکہ تعوذ حضور علیہ السلام کو شروع میں پڑھایا گیا تھا قرآن نازل ہونے کے وقت، لیکن مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو تعوذ پڑھایا تھا، یہ بطور برکت تھا، یہ اس کو قرآن مجید کا حصہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں اور پھر قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں، تو بسم اللہ شریف کی بھی بڑی برکتیں ہیں، اور حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ جو اہم کام بھی بسم اللہ شریف سے شروع نہیں کیا جاتا تو وہ کام ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے، تو لہذا ہر کام کے شروع میں ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، اور یاد رکھیں کہ جتنی بھی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے تو ہر سورت کا جز نہیں بلکہ صرف بسم اللہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے تراویح پڑھنے والے قاری صاحبان کو اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ جب تراویح پڑھیں تو کم از کم ایک بار بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں تاکہ پورے قرآن مجید پڑھنے کا انہیں ثواب حاصل ہو۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں، کتنے فضائل ہیں، یہ الحمدللہ عز وجل قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی تصنیف فیضان بسم اللہ میں درج فرمائے ہیں، تو کوشش کریں اس کا بھی مطالعہ کریں، لیکن چند فضیلتیں بلکہ 2 فضیلت آپ کے سامنے بسم اللہ شریف کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ جب فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تو خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے ایک گھر بنایا تھا، اور اس گھر کے بیرونی حصے پر، بیرونی دروازے پر اس نے بسم اللہ شریف تحریر فرمائی تھی۔ اب جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، تم فرعون کے لیے بددعا کر رہے ہو اور اس نے میرا نام اپنے دروازے کے باہر لکھا ہوا ہے۔ پھر علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اس کے گھر میں ہلاک نہیں کیا بلکہ گھر کے باہر دریا کے اندر ڈبو کر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا۔ تو اس کے تحت مفسرین نے بیان فرمایا کہ معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ شریف اگر گھر کے باہر لکھی جائے تو گھر ہمارا ہر آفت اور ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جب ایک کافر شخص کو بسم اللہ شریف لکھنے کی برکت نصیب ہو سکتی ہے تو وہ شخص جو اسلام لانے والا ہے، ایمان لانے والا ہے، یعنی مومن ہے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ اعمال صالحہ بھی اختیار کرنے والا ہے، تو یقیناً ایسے شخص کو بدرجہ اولا بسم اللہ شریف لکھنے کی برکت ملے گی اور بسم اللہ شریف پڑھنے کی بھی برکت ملے گی۔ لہٰذا آپ سے عرض ہے کہ ہم بھی کوشش کریں اپنے دروازے پر بسم اللہ شریف لکھوا لیں تاکہ ہر آفت اور بلیات سے ہمارا گھر بھی محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بسم اللہ شریف کی فضیلت پر مشتمل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حکایت جو کہ مفسرین نے بیان فرمائے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر سے گزرے تو دیکھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے، کچھ دیر بعد آپ جب واپس وہاں سے تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ اسی قبر میں اب عذاب کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قبر پر انوار و تجلیات کے آثار ظاہر ہیں، اس پر انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ بڑے متعجب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک مولا ماجرا کیا ہے؟ کچھ دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب انعام و اکرام کی برسات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، معاملہ یہ ہے کہ یہ شخص چونکہ گناہ گار تھا تو اس کو اپنے گناہوں کی سزا دی جا رہی تھی جو اس نے دنیا میں کیے تھے، لیکن جب یہ شخص مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اور جب اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی اور وہ لڑکا بڑا ہوا، اور آج کے اس دن اس کی والدہ نے مدرسے میں اس کو داخلہ کروایا اور استاد نے اسے بسم اللہ شریف پڑھائی اور اس کے بیٹے نے بسم اللہ شریف پڑھی، تو مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میں ایسے بندے کو قبر کے اندر یعنی زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس سے عذاب قبر کو دور فرما دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بسا اوقات اولاد کی نیکیاں یہ والدین کو کام آتی ہیں۔ اولاد اگر نیکی کرے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ بسا اوقات
والدین کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ جہاں ہم انگریزی کی تعلیم دیتے ہیں، جہاں ہم دنیاوی تعلیم پر اولاد کے لیے زور لگاتے ہیں، اولاد پر سختی کرتے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم دینے میں تھوڑی سختی کریں اور انہیں قرآن مجید اور فقہ حمید اور احادیث طیبہ کا علم دینے کی ترغیب فرمائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے تعوذ شریف، اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں جس کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں کیونکہ الحمد سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، چونکہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے تو اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ میں تمام بیماریوں کی شفا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے، ہمیں تقوی پرہیزگاری کی دولت نصیب نہیں ہے، جب بھی ہم کسی پر دم کرتے ہیں تو اس پر دم جو ہے ہمارا اثر نہیں ہوتا، تو لہٰذا ایسا شخص جو متقی پرہیزگار ہو اور اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دے تو اس کی دم کی برکت سے اللہ تعالیٰ سامنے والوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک بہت ہی پیاری حکایت جس کو بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کسی سفر میں روانہ تھے کہ اس سفر کے دوران جس جگہ آپ موجود تھے صحابہ کرام، وہاں ایک قبیلے کا جو سردار تھا اسے سانپ نے ڈس لیا تھا، اسے کسی بیماری نے گھیر لیا تھا۔ تو اب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا علاج ہے جس کی وجہ سے ہمارے سردار کو شفا نصیب ہو جائے؟ ان میں سے ایک صحابی تھے، وہ انہوں نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے کچھ دم کیا اور واپس آ گئے۔ ان کے دم کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سردار کو شفا عطا فرما دی۔ اب بقیہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھا تھا اور کیا ایسا کچھ کیا کہ جس کی وجہ سے اسے شفا حاصل ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، البتہ میں نے فاتحۃ الکتاب یعنی الحمد شریف پڑھی تھی اور وہ دم کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ اور جب شفا ہو گئی تو اس سردار نے 30 بکریاں اور کچھ مزید انعام اسے بطور تحفہ دے دیا۔ اب صحابہ کرام میں یہ بحث ہوئی کہ آیا یہ انعام لینا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سب نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیں گے ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اب تمام صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تمام معاملہ عرض گزار ہوئے تو آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ سورہ فاتحہ دم ہے، یعنی سورہ فاتحہ دم کر کے دم کی جاتی ہے اور اس کی برکت سے شفا حاصل ہو جاتی ہے؟ پھر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ جو انعام تمہیں ملا ہے یہ تمہارے لیے جائز ہے اور اس میں میرا حصہ بھی شامل کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہی پہلے سے عمل رہا ہے کہ وہ سورتوں کی تلاوت کر کے دم کرتے تھے تو بیماروں کو شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ عمل کریں، سورہ فاتحہ کو پڑھیں اور اس حدیث پر اعتقاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ میں تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ دارمی کی حدیث ہے، انشاءاللہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ شفا دینے والی صورت ہے، کسی پر ہم دم کر دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل سامنے والے کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بھی بہت سے فضائل احادیث طیبہ میں بیان ہوئے، ان میں سے صرف ایک فضیلت عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 2 ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ اور بھی فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے ہم جو ہے سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں اور اس کی تلاوت سننے کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ روز جزا سے مراد یہاں پہ قیامت کا دن ہے، محشر کا دن ہوگا، تو اس وقت سب چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہوگا، اور جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کی چاہے گا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ یاد رکھیے، عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرے اور کسی اور کی بھی عبادت کرے، مثال کے طور پر بتوں کی پوجا کرے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص شرک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا یہ جائز نہیں۔ لہذا وہ لوگ بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ خالصتاً عبادت کس کی ہو سکتی ہے؟ صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقتاً مدد فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی حقیقتاً مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اللہ کے کسی ولی سے مدد مانگتا ہے، نبی سے مدد مانگتا ہے، تو معاذ اللہ وہ مشرک یا کافر ہو جائے، ایسا ہرگز گمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے مددگار کون کون ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام مسلمانوں کے مددگار ہیں، اور تمام نیک لوگ مسلمانوں کے مددگار ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے مسلمانوں کے مددگار ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی مددگار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور دیگر لوگ بھی مددگار ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو فرمایا کہ ہم تجھی سے مدد چاہیں، تو اس سے یہ یہاں پر مراد ہے کہ حقیقتاً مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے، تو وسیلے کے طور پر عام مومنین بھی مدد کر سکتے ہیں۔ بلکہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں کہ اگر ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو کسی سے ہم پیسے طلب کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ہم مدد طلب کر رہے ہیں اور وہ شخص ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے تو اس حوالے سے ہم کسی استاد کی ہمیں محتاجی ہوتی ہے اور وہ استاد ہمیں علم دین سکھاتا ہے، تو یہ بھی تو مدد طلب کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر فرشتے اور عام مسلمان بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں تو وہ لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہونے والے ہیں۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون ہیں؟ فرمایا نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ان نیک لوگوں کی سیرت کو اپنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، یعنی اللہ تعالی ہمیں غضب جن پر ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، اور نہ ہی جو لوگ گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔
تو یہاں پر مغضوب سے مراد یہود ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ تو اس سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آخر میں آمین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کریم میری اس دعا کو قبول فرما۔ تو ہم سب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، اور ہم سب کو گمراہیت والے راستے سے بچا کر نجات والا راستہ ہم سب کو عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔